انہیں اپنی مزید ہدایت اور واضح نشانیوں سے نوازا. میں اس پاک ذات کی ایسی حمد بیان کرتا ہوں جس کی انتہا کو نہیں پہنچا جا سکتا ہے اور اس کی حمد و تعریف تک اس کی مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اپنے بندوں میں جسے چاہا اپنے فضل و رحمت سے توفیق بخشے اور جسے چاہا اپنے عدل و حکمت سے نامراد بنایا. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ نے آپ ہی سے رسالت کو ختم کیا، آپ کے ذریعے نیک اخلاق اور کمالات کو پورا فرمایا. اللہ تعالیٰ تا قیامت درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ و متبعین پر. اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرو اور اسی کی طرف متوجہ ہو، اس لیے کہ باعتبار دین اس سے اچھا کوئی نہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار، ساتھ ہی وہ ملت ابراہیم کی پیروی کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص سے زیادہ صاحب عزت کوئی نہیں جو صاحب تقوی اور صاحب ایمان ہو. اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. مسلمانوں، ماہ صیام و قیام یعنی ماہ رمضان المبارک کے فضائل کے سلسلے میں نصوص کثرت اور تسلسل کے ساتھ وارد ہوئے ہیں، یہاں تک کہ عام لوگ بھی اس کے مقام و عظمت، روح و قلب کی تربیت اور نفوس کی تہذیب میں اس کے عظیم اثر سے واقف ہو چکے ہیں. لیکن یہ نظریاتی واقفیت بعض لوگوں کی صورتحال کے سلسلے میں عملی رویے سے میل نہیں کھاتی ہے اور نہ اس کام کے ذریعے اس کو عملی جامہ پہنایا گیا جو اس مبارک مہینے میں ان سے مطلوب ہے. اس لیے ماہ رمضان میں لوگوں کی 3 قسمیں بنتی ہیں، ان کے حالات و اعمال کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے کہ ان کے دل اللہ کی خشیت اور محبت سے کس قدر لبریز ہیں، اور ان کا یہ احساس کہ رمضان کے شب و روز ایسے بیش بہا مواقع ہیں جن کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. لوگوں کی پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جنہیں اس مہینے کی عظمت، اس کے ایمانی، روحانی اور تربیتی اثرات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، اس لیے وہ فرائض، نوافل، تقرب کے کام اور صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھنے میں کوتاہی برت کر اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یہ لوگ اس مہینے کے دنوں اور راتوں میں دل، زبان، نگاہ اور سماع کے گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز نہیں کرتے اور زندگی کی لذتوں، کھانے پینے، زمانے کی غافل کرنے والی چیزوں اور اس کے سماجی باہمی رابطے کے وسائل میں مگن رہتے ہیں. اس مہینے کی رحمتوں اور ہدایات سے کچھ بھی استفادہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہم سب اس مہینے کے آخری عشرے کے دہلیز پر ہیں. وہ اللہ سے بعید تر ہوتے گئے. اسی طرح انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بدعا لگ گئی جو آپ نے اس شخص کے لیے کی ہے کہ جو رمضان پائے اور اسے بخشا نہ جائے. وہ نامراد ہوئے اور دھتکار دیے گئے، ہاں مگر یہ کہ اللہ کی رحمت انہیں بچا لے اور اس مبارک مہینے کے رخصت ہونے سے پہلے اپنی تلافی کر لے. جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. لوگوں میں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو رمضان میں میانہ رو ہوتے ہیں. وہ فرائض ادا کرتے ہیں اور عمومی طور پر محرمات سے بچتے ہیں، مگر ان کے پاس بڑی محنت، نوافل، تقرب کے کام اور صدقہ وغیرہ نہیں ہوتے. اور اس مبارک مہینے میں جو اللہ تعالی سے نفع بخش تجارت کا مہینہ ہے، فائدہ اور منافع زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں ان کی ہمت سبقت اور پیش رفت نہیں کر پاتی. چنانچہ یہ اللہ کی طرف سلامتی اور میانہ روی کی راہ پر گامزن ہیں اور ان کے لیے ان کی نیت کے مطابق اجر ہے. بلا شبہ ایسے لوگ بھلائی پر ہیں. لیکن کامیاب، سعادت مند، سمجھدار اور عزت دار وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم سے بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، جو اللہ کے فضل سے سمجھ رکھتے ہیں. چنانچہ وہ اس ماہ رمضان میں ایمان، ربانی تربیت، نفوس کی اصلاح، عادات کی درستگی و تہذیب اور دل اور روح کے تزکیے کے نقوش میں سے کسی بڑے نقش کا مشاہدہ کرتے ہیں
اور پھر وہ رمضان کے دنوں اور اس کی راتوں سے نفع بخش تبدیلی، حصول ہدایت اور اصلاح میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ وہ بھلائی کے کاموں میں محنت، عمل، پیش رفت اور سبقت کرتے ہیں اور منافست سے کام لیتے ہیں، نتیجتاً سبقت لے جاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں اور رمضان میں دن بدن اللہ تعالیٰ کا مزید تقرب حاصل کرتے ہیں اور ایمان کے مقامات کی بلندی حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ مقام احسان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اسے دیکھ رہے ہوں، اس کے اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور یہ مقام اللہ کی قسم دین کے بلند ترین مرتبے اور مقامات اور ماہ رمضان کی عظیم ترین ہدایت اور واضح دلائل میں سے ہے۔ مسلمانوں، وہ مقاصد اور اقدار جنہیں ماہ رمضان نفسوں اور دلوں میں راسخ کرتا ہے بہت زیادہ اور متنوع ہیں۔ ہر ایک اپنی استعداد اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کے بقدر ماہ رمضان کے چشمے سے فیضیاب ہوتا ہے۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جن کے دل ایک بڑی وادی کی طرح ہوتے ہیں، جو قرآن، صیام و قیام کی بارش کو سمو لیتے ہیں۔ ان کی زمین اچھی اور سازگار ہوتی ہے، چنانچہ پانی کو قبول کر لیتی ہے، گھاس اور بہت سا سبزہ اگاتی ہے، بلکہ وہ اپنے ساتھ لوگوں کے جم غفیر کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور روشن چراغ اور تابناک روشن ستارے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل ایک بہت چھوٹی وادی کی طرح ہوتے ہیں، جو کسی چیز کو روک نہیں پاتے اور ان کی زمین چٹیل و ہموار ہوتی ہے، جو پانی روک نہیں پاتی اور نہ سبزہ اگا پاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے سینے ماہ رمضان کی ہر وقت برسنے والی بارش کے استقبال کے وقت تنگ ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں وادیوں کے درمیان دوسری بہت ساری وادیاں ہیں جو اپنے حیثیت کے مطابق بہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس طرح مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ روزہ داروں، سب سے زیادہ جلیل القدر مقاصد اور اقدار جنہیں ماہ رمضان اللہ سے ڈرنے والے، صادقین اور عاجزی کرنے والے کے دلوں میں راسخ کرتا ہے، یہ ہے کہ وہ انہیں خالص اللہ کے لیے عمل کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ چنانچہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو صرف ایک اللہ کے لیے، قیام اللیل کرتے ہیں تو ایمان و احتساب کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں اور اسے کئی بار ختم کرتے ہیں تو اللہ کی محبت اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اپنی خواہشات اور ہوس کو اللہ سبحانہ کے واسطے چھوڑتے ہیں۔ وہ گالی گلوچ، جھگڑے، غیبت، چغلی اور تمام گناہوں سے اللہ کے عذاب کے خوف اور ثواب کی امید میں دور رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی جو پیاس، تکان اور بھوک لگتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے وہ صبر کرتے ہیں، راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ رمضان میں کتنی ہی خوشیاں ہوتی ہیں جو اللہ کے لیے تجرد اپنائے ہوئے دلوں کو آباد کرتی ہیں۔ پورے مہینے میں وہ اللہ کے لیے دنیا سے کنارہ کشی، اخلاص اور صدقہ کے مفہوم پر تربیت پاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیز ان کے تصورات، اقوال، اخلاق اور زندگی پر مثبت انداز میں منعکس ہوگی۔ بلا شبہ جسے اللہ کے لیے عمل کرنے کی لذت حاصل ہو گئی وہ اپنے رب کو پا کر مستغنی ہو جائے گا، اس کی روح روشن ہو جائے گی اور زندگی کی تمام لذتیں اس کے لیے حقیر ہو جائے گی۔ وہ لہو و لعب میں ڈالنے والی چیزوں، لوگوں کو خوش کرنے اور ان کی تعریف کے پیچھے بھاگنے کو حقیر جانے گا۔ وہ اپنے اخلاص اور تجرد سے نفس کی خواہشوں اور دلوں کی لالچ سے اوپر اٹھ جائے گا۔ یہ رمضان کی ایمانی جھونکوں اور ان کی ہدایتوں میں سے ایک جھونکا ہے، اس کے انوار و براہین کے اثرات میں سے ایک اثر ہے۔
یہ ہے وہ مفاہیم کہ جس نے ان کا مزہ چکھ لیا اور چاشنی پالی تو اس نے اللہ کی معجل جنت کو پا لیا، اور ہائے بدقسمتی اس کی جو ایمان و رمضان کے معنی و مفاہیم کے لذت کو نہ چکھ سکے اور نہ اس کی خوشبو سونگھ سکے۔ اللہ کا فرمان ہے ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن و سنت میں میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کا سامان کر دے اور اس کی آیت و حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، بہت زیادہ نوازشیں اور عطیات دینے والا ہے۔ میں ہدایت و براہین کے ساتھ مبعوث ہوئی شخصیت، ان کی آل، ان کے روشن ستارے، صحابہ اور درست طریقے سے قیامت کے دن تک ان کی پیروی کرنے والوں پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اما بعد، اے مسلمانوں، تمہارے اس مہینے میں صرف آخری تہائی باقی رہ گیا ہے اور ثلث بہتر اور زیادہ ہے۔ مبارک عشرہ ہے اور اس کی راتیں علی الاطلاق مہینہ کی سب سے افضل راتیں ہیں۔ اس کے شرف اور عظمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شرف اور عظمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کو کثرت عبادت، تقرب کی کوششیں، اعتکاف اور اللہ سبحانہ کے لیے گوشہ نشینی کے واسطے خاص کر لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر کس لیتے، شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ آپ اس عشرے میں جتنی محنت کرتے دوسرے عشروں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو لیلۃ القدر سے مختص کیا ہے جس کی کوئی مثال اور نظیر نہیں ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نزول کا آغاز اسی رات سے ہوا، یا یہ مراد ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے اسی مبارک رات میں آسمان کے اندر واقع بیت العزت میں ایک ہی ساتھ نازل ہوا اور نقل کیا گیا۔ چنانچہ اس رات میں فرشتے زمین پر اتنی تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ ان کی کثرت کی وجہ سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ پھر اللہ کے پاس اس رات کی جلالت و عظمت کی وجہ سے جبریل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبریل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ یہ ایسی رات ہے جو ہر طرح کے گدلا پن اور برائی سے پاک ہے۔ اس رات کی علامات یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی، پاکیزہ اور معتدل ہوتی ہے، روشن و چمکدار اور نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس رات میں صبح تک نہ تو تاروں کو پھینکا جاتا ہے، نہ شہاب بھیجا جاتا ہے اور نہ شیطان نکلتا ہے۔ اس رات کے بعد کی صبح کو آفتاب ہلکی سرخی کے ساتھ بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ یہ تمام علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس رات کی عظمت میں سے یہ ہے کہ یہ سالانہ تخمینہ کی رات ہے جس میں ان تمام چیزوں کو لوح محفوظ سے الگ کر کے فرشتوں کے صحیفوں میں منقول کر دیا جاتا ہے، جو آئندہ سال کائنات میں عام و خاص واقعات رونما ہوں گے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس سے حکم ہو کر۔ اسی مبارک اور عظیم المرتبت رات میں آنے والے سال کے تمام واقعات اور اللہ کی تقدیر جیسے رزق، حیات، موت، عزت، ذلت، مالداری اور فقر وغیرہ لوح محفوظ سے الگ کی جاتی ہیں۔ اس میں کوئی تعجب نہیں
کہ اس رات میں عبادتیں اور اطاعتیں اجر کے اعتبار سے 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل اور نہایت عظیم ہے، جو کہ 84 سال کے لگ بھگ ہے۔ العظيمة القدر فلا غرو روزے داروں، يا عباد الله أن تكون العبادة فيها والطاعات أفضل وأعظم اسلاف بڑی توجہ سے شب قدر کو تلاش کیا کرتے تھے، وہ اس کے شدید حریص ہوا کرتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کھوج اور جستجو کی اور اپنے صحابہ کو اس کی جستجو پر ابھارا۔ ولذلك كان قطعی طور پر یہ آخری دہے میں ہے اور اکثر یہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، يحرصون عليها حرصا شديدا لیکن کبھی کبھار جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ وسلم وحث یہ یقینی طور پر 7 راتوں میں ہے وهي في العشر الأواخر قطعا اور زیادہ تر یہ 27ویں کی شب کو ہوتی ہے، خاص طور سے جب وہ جمعہ کی بھی رات ہو۔ في 7 يبقين أو 7 بہت سے علماء سے مشہور یہ ہے کہ یہ اکثر منتقل ہوتی رہتی ہے اور ہمیشہ ایک متعین رات میں واقع نہیں ہوتی، وافقت ليلة جمعة اور یہ انتقال مطلوب بھی ہے کہ بندہ پورے دہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اور ایک ہی رات پر بھروسہ نہ کر لے اور بغیر سوچے اس کی تعین کرنے والوں کے چکر میں نہ پڑے۔ اور جب بندہ عشر اخیر کی تمام راتوں میں کوشش کرے گا تو قطعی طور پر شب قدر کو پا لے گا۔ مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کو اپنی نیکیاں دکھاؤ۔ مہینے کا جتنا حصہ باقی رہ گیا ہے اس میں کوشش کرو، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اصل سبقت کرنے والا وہی ہے جس نے ان دنوں میں سبقت کی، اور محروم وہ ہے جو رمضان میں خیر، مغفرت اور اجروں سے محروم رہا، اور محرومی و نقصان میں سب سے بڑا وہ ہے جو شب قدر میں اللہ کی رحمت، فضل اور مغفرت سے محروم رہا، اور ہلاک ہونے والا ہی ہلاک ہوگا۔ الخير والمغفرة والأجور في رمضان والأعظم اللہ کا فرمان ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ ولا يحرم خيرها إلا محروم درود و سلام بھیجیے ہم لوگوں کے سردار اور حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اس نے اپنی محکم کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اس کی وجہ سے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اس پر اسی طرح درود و سلام لوٹایا جاتا ہے۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی حبیب سردار اور ہمارے پیشوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد پر، ان کی بیویوں پر، تمام مقدس اور پاک صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آنے والے سب لوگوں پر جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں، خاص طور سے ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل کر۔ وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين اے اللہ، دین کی مدد فرمانے والوں کی تو مدد فرما، دین کو شکست دینے والوں کو تو اپنی طاقت سے شکست دے۔ الإسلام والمسلمين اے اللہ، ہر جگہ مسلمانوں کے معاملوں کو درست فرما، خاص طور سے فلسطین، شام، عراق، یمن سے اپنی رحمت سے اللہ تو ان کے معاملے کو درست فرما۔ واخذل من خذل دينك بقوتك يا قوي يا عزيز اے اللہ، مجاہد اور سرحد کی حفاظت کرنے والے بھائیوں کی تو حفاظت فرما۔ اصلح اخوانهم في فلسطين اے اللہ، مجاہد بھائیوں کے لیے تو مددگار ہو جا۔ وفي اليمن برحمتك يا اے اللہ، مریضوں کا تو شفا عطا فرما۔ المجاهدين المرابطين على الحدود اے اللہ، تو اپنی رحمت سے انصر اخواننا المجاهدين اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو تو اس چیز کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے نصيرا اور جس کو تو پسند فرماتا ہے، ان کو، ان کے دونوں نائبین کو، اور اس چیز کی توفیق دے جس میں ملک اور قوم کی درستگی ہو، ان کو خیر کو کھولنے والا اور برائی کو بند کرنے والا بنا تو اپنی رحمت سے اے رب العالمین۔ لما تحبه وترضاه اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح البلاد والعباد واجعلهم اے اللہ، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما، ہمارے آباء و اجداد کو اے اللہ تو جہنم سے اے اللہ خلاصی عطا فرما۔ لوالدينا ولجميع
المسلمين الأحياء منهم والميتين. اے اللہ ہمارے لیے شب قدر کی راتوں میں اجر کو عظیم کر دے. اے پروردگار وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق امت وآلہ وصحبہ اجمعین. لإدراك ليلة القدر وأعظم لنا فيها الأجر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے.